غزوہ عشیرہ کے ذکر میں ہم بتا چکے ہیں کہ قریش کا ایک قافلہ مکے سے شام جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچ نکلا تھا۔ یہی قافلہ جب شام سے پلٹ کر مکہ واپس آنے والا تھا تو نبی علیہ السلام نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو اس کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے شمال کی جانب روانہ کیا۔ یہ دونوں صحابی مقام حورا تک تشریف لے گئے اور وہیں ٹھہرے رہے۔ جب ابو سفیان قافلہ لے کر وہاں سے گزرا تو یہ نہایت تیز رفتاری سے مدینہ پلٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار، 262 کلو سونے کی مالیت کا ساز و سامان بار کیا ہوا تھا، اور اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے۔ اہل مدینہ کے لیے یہ بڑا ضروری موقع تھا، جبکہ اہل مکہ کے لیے اس مال فراواں سے محرومی بڑی زبردست فوجی، سیاسی اور اقتصادی مار کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اعلان فرمایا کہ یہ قریش کا قافلہ مال و دولت لیے چلا رہا ہے، اس کے لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے کسی پر روانگی ضروری قرار نہیں دی، بلکہ اسے محض لوگوں کی رغبت پر چھوڑ دیا، کیونکہ اس اعلان کے وقت یہ توقع نہیں تھی کہ قافلے کی بجائے لشکر قریش کے ساتھ میدان بدر میں ایک نہایت پرزور ٹکر ہو جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام مدینہ ہی میں رہ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر آپ علیہ السلام کی گزشتہ عام فوجی مہمات سے مختلف نہ ہوگا، اور اسی لیے اس غزوے میں شریک نہ ہونے والوں سے کوئی باز پرس نہ کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانگی کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے ہمراہ کچھ اوپر 300 افراد تھے، یعنی 313، 314 یا 317، جن میں سے 82، 83 یا 86 مہاجر تھے اور بقیہ انصار۔ پھر انصار میں سے 61 قبیلہ اوس سے تھے اور 70 قبیلہ خزرج سے۔ اس لشکر نے غزوے کا نہ کوئی خاص اہتمام کیا تھا، نہ مکمل تیاری۔ چنانچہ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام کا اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود کا۔ 70 اونٹ، جن میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے۔ ایک اونٹ آپ علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت مرثد بن ابی مرثد کے حصے میں آیا، جن پر تینوں حضرات باری باری سوار ہوتے۔ مدینے کا انتظام اور نماز کی امامت حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی۔ لیکن جب نبی علیہ السلام مقام روحا تک جا پہنچے تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کو مدینے کا منتظم بنا کر واپس بھیج دیا۔ لشکر کی تنظیم اس طرح کی گئی کہ ایک جیش مہاجرین کا بنایا گیا اور ایک انصار کا۔ مہاجرین کا علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا گیا اور انصار کا علم حضرت سعد بن معاذ کو، اور جنرل کمان کا پرچم، جس کا رنگ سفید تھا، حضرت مصعب بن عمیر کو دیا گیا۔ میمنہ کے افسر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ مقرر کیے گئے اور میسرہ کے افسر حضرت مقداد بن اسود۔ پورے لشکر میں صرف یہی دونوں بزرگ شہسوار تھے۔ ساقہ کی کمان حضرت قیس بن ابی ساسا کے حوالے کی گئی اور سپہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے جنرل کمان آپ علیہ السلام نے خود سنبھالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نامکمل لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو مدینہ کے دہانے سے نکل کر مکہ جانے والی شاہراہ عام پر چلتے ہوئے بئر روحا تک تشریف لے گئے۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو مکے کا راستہ بائیں جانب چھوڑ دیا اور داہنے جانب کترا کر چلتے ہوئے نازیہ پہنچے۔ پھر نازیہ کے ایک گوشے سے گزر کر وادی رہقان پار کی۔ یہ نازیہ اور درہ صفرا کے درمیان ایک وادی ہے۔ اس وادی کے بعد درہ صفرا سے گزرے، پھر درے سے اتر کر وادی صفرا کے قریب جا پہنچے اور وہاں سے قبیلہ جوہینہ کے 2 آدمیوں یعنی بسیس بن عمر اور عدی بن ابی زغبا کو قافلے کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے بدر روانہ فرمایا۔ دوسری طرف قافلے کی صورتحال یہ تھی کہ ابو سفیان جو اس کا نگہبان تھا، حد درجے محتاط تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مکے کا راستہ خطروں سے پر ہے، اس لیے وہ حالات کا مسلسل پتہ لگاتا رہتا تھا اور جن قافلوں سے ملاقات ہوتی تھی ان سے کیفیت دریافت کرتا رہتا۔ چنانچہ اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو قافلے پر حملے کی دعوت دے دی ہے، لہٰذا اس نے فوراً زمزم بن عمر غفاری کو اجرت دے کر مکے بھیجا کہ وہاں جا کر قافلے کی حفاظت کے لیے قریش میں نفیر عام کی صدا لگائے۔ زمزم نہایت تیز رفتاری سے مکہ آیا اور عرب دستور کے مطابق اپنی اونٹ کی ناک چپڑی، کجاوا الٹا، کرتا پھاڑا اور وادی مکہ میں اسی اونٹ پر کھڑے ہو کر آواز لگائی، اے جماعت قریش، قافلہ قافلہ، تمہارا مال جو ابو سفیان کے ہمراہ ہے اس پر محمد اور اس کے ساتھی دھاوا بولنے جا رہے ہیں، مجھے یقین نہیں کہ تم اسے پا سکو گے، مدد۔
ये आवाज सुनकर लोग हर तरफ से दौड़ पड़े। कहने लगे, मोहम्मद और उसके साथी समझते हैं कि ये काफिला भी इब्ने हदरमी के काफिले जैसा है। जी नहीं, हरगिज नहीं, खुदा की कसम, उन्हें पता चल जाएगा कि हमारा मामला कुछ और है। चुनाचे सारे मक्के में दो ही तरह के लोग थे, या तो आदमी खुद जंग के लिए निकल रहा था या अपनी जगह किसी और को भेज रहा था। और इस तरह गोया सभी निकल पड़े। खुसूसन मुअज़्ज़िज़ीन ने मक्का में से कोई भी पीछे न रहा। सिर्फ अबू लहब ने अपनी जगह अपने एक कर्जदार को भेजा। गिरदोपेश के कबाइल अरब को भी कुरैश ने भर्ती किया और खुद कुरैशी कबाइल में से सिवाय बनु अदी के कोई भी पीछे न रहा। अलबत्ता बनु अदी के किसी भी आदमी ने इस जंग में शिरकत न की। इब्तिदा में मक्की लश्कर की तादाद 1300 थी, जिनके पास 100 घोड़े और 600 ज़िर्रें थीं। ऊंट कसरत से थे जिनकी ठीक तादाद मालूम न हो सकी। लश्कर का सिपा सलार अबू जहल बिन हशाम था। कुरैश के 9 मुअज़्ज़िज़ आदमी उसकी रसद के जिम्मेदार थे। एक दिन 9 और एक दिन 10 ऊंट ज़िबाह किए जाते थे। जब मक्की लश्कर रवानगी के लिए तैयार हो गया तो कुरैश को याद आया कि कबाइल बनु बकर से उनकी दुश्मनी और जंग चल रही है। इसलिए उन्हें खतरा महसूस हुआ कि कहीं ये कबाइल पीछे से हमला न कर दें और इस तरह वो दुश्मनों के बीच में न घिर जाएं। करीब था कि ये ख्याल कुरैश को उनके इरादा जंग से रोक दे। लेकिन ऐन उसी वक्त इब्लीस लईन बनु किनाना के सरदार सुराका बिन मालिक की शक्ल में नमूदार हुआ और बोला, मैं भी तुम्हारा रफीक-ए-कार हूँ और इस बात की जमानत देता हूँ कि बनु किनाना तुम्हारे पीछे कोई नागवार काम न करेंगे। इस जमानत के बाद अहले मक्का अपने घरों से निकल पड़े और जैसा कि अल्लाह का इरशाद है, इतराते हुए, लोगों को अपनी शान दिखाते हुए और अल्लाह की राह से रोकते हुए। जैसा कि रसूल अल्लाह का इरशाद है, अपनी धार और हथियार लेकर अल्लाह से खार खाते हुए और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खार खाते हुए, जोशे इंतकाम से चूर और जज्बा हमियत और गैज़ गज़ब से मखमूर, इस पर कचकचाए हुए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप अलैहिस्सलाम के सहाबा ने अहले मक्का के काफिलों पर आंख उठाने की जुर्रत कैसे की। बहरहाल ये निहायत तेज़ रफ्तारी से शुमाल के रुख पर बदर की जानिब चले जा रहे थे कि वादी उस्फान और कुदैद से गुजर कर जोहफा पहुंचे तो अबू सुफियान का एक नया पैगाम मौसूल हुआ, जिसमें कहा गया था कि आप लोग अपने काफिले, अपने आदमियों और अपने अम्वाल की हिफाजत की गरज से निकले हैं और चूंकि अल्लाह ने उन सबको बचा लिया है, लिहाजा अब वापस चले जाएं। अबू सुफियान के बच निकलने की तफसील ये है कि वो शाम से कारवानी शाहरा पर चला तो आ रहा था, लेकिन मुसलसल चौकन्ना और बेदार था। उसने अपनी फराहमी इत्तलात की कोशिशें भी दो चंद कर रखी थीं। जब वो बदर के करीब पहुंचा तो खुद काफिले से आगे जाकर मुजदी बिन अमर से मुलाकात की और उससे लश्कर मदीना की बाबत दरियाफ्त किया। मुजदी ने कहा, मैंने कोई खिलाफ मामूल आदमी तो नहीं देखा, अलबत्ता 2 सवार देखे जिन्होंने टीले के पास अपने जानवर बिठाए, फिर अपने मशकीज़े में पानी भर कर चले गए। अबू सुफियान लपक कर वहां पहुंचा और उनकी ऊंट की मेंगनियां उठाकर तोड़ी तो उसमें खजूर की गुठली बरामद हुई। अबू सुफियान ने कहा, खुदा की कसम, ये यशरब का चारा है। उसके बाद वो तेजी से काफिले की तरफ पलटा और उसे मगरिब की तरफ मोड़कर उसका रुख साहिल की तरफ कर दिया और बदर से गुजरने वाली कारवानी शाहरा को बाएं हाथ छोड़ दिया। इस तरह काफिले को मदनी लश्कर के कब्जे में जाने से बचा लिया और फौरन ही मक्की लश्कर को अपने बच निकलने की इत्तला देते हुए उसे वापस जाने का पैगाम दिया, जो उसे जोहफा में मौसूल हुआ। ये पैगाम सुनकर मक्की लश्कर ने चाहा कि वापस चला जाए, लेकिन कुरैश का तागूत अकबर अबू जहल खड़ा हो गया और निहायत किब्र गुरूर से बोला, खुदा की कसम, हम वापस ना होंगे, यहाँ तक कि बदर जाकर वहाँ 3 रोज कयाम करेंगे और इस दौरान ऊंट ज़िबाह करेंगे, लोगों को खाना खिलाएंगे और शराब पिलाएंगे, लौंडियाँ हमारे लिए गाने गाएंगी और सारा अरब हमारा और हमारे सफ़र व इज्तिमा का हाल सुनेगा और इस तरह हमेशा के लिए उन पर हमारी धाक बैठ जाएगी। लेकिन अखनस बिन शुरैक ने यही मशवरा दिया कि वापस चले चलो, मगर लोगों ने उसकी बात न मानी, इसलिए वो बनु ज़हरा के लोगों को साथ लेकर वापस हो गया, क्योंकि वो बनु ज़हरा का हलीफ और उस लश्कर में उनका सरदार था। बनु ज़हरा की कुल तादाद कोई 300 थी। उनका कोई भी आदमी जंग बदर में हाजिर न हुआ। बाद में बनु ज़हरा अखनस बिन शुरैक की राय पर हद दर्जे शादां और फरहां थे और उनके अंदर उसकी ताज़ीम व इताअत हमेशा बरकरार रही। बनु ज़हरा के अलावा बनु हाशिम ने भी चाहा कि वापस चले जाएं, लेकिन अबू जहल ने बड़ी सख्ती की और कहा कि जब तक हम वापस ना होंगे ये गिरोह हमसे अलग ना होने पाए। गरज लश्कर ने अपना सफ़र जारी रखा। बनु ज़हरा की वापसी के बाद अब उसकी तादाद 1000 रह गई थी और उसका रुख बदर की जानिब था। बदर के करीब पहुंचकर उसने एक टीले के पीछे पड़ाव डाला। ये टीला वादी बदर के हुदूद पर जुनूबी दहाने के पास वाक़ है।
ادھر مدینے کے ذرائع اطلاعات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ ابھی آپ علیہ السلام راستے میں ہی تھے اور وادی زعفران سے گزر رہے تھے، قافلے اور لشکر دونوں کے متعلق اطلاعات فراہم کی۔ آپ علیہ السلام نے ان اطلاعات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد یقین کر لیا کہ اب ایک خونریز ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے، اور ایک ایسا اقدام ناگزیر ہے جو شجاعت و بصالت اور جرت اور جسارت پر مبنی ہو، کیونکہ یہ بات قطعی تھی کہ اگر مکی لشکر کو اس علاقے میں یوں ہی دندناتا ہوا پھرنے دیا جاتا تو اس سے قریش کی فوجی ساکھ کو بڑی قوت پہنچ جاتی اور ان کی سیاسی بالادستی کا دائرہ دور تک پھیل جاتا، مسلمانوں کی آواز دب کر کمزور ہو جاتی، اور اس کے بعد اسلامی دعوت کو ایک بے روح ڈھانچہ سمجھ کر اس علاقے کا ہر کس و ناقص جو اپنے سینے میں اسلام کے خلاف کینہ و عداوت رکھتا تھا شر پر آمادہ ہو جاتا۔ پھر ان سب باتوں کے علاوہ آخر اس کی کیا ضمانت تھی کہ مکی لشکر مدینے کی جانب پیش قدمی نہیں کرے گا اور اس مارکے کو مدینہ کی چہار دیواری تک منتقل کر کے مسلمانوں کو ان کے گھروں میں گھس کر تباہ کرنے کی جرت اور کوشش نہیں کرے گا۔ جی ہاں، اگر مدنی لشکر کی جانب سے ذرا بھی گریز کیا جاتا تو یہ سب کچھ ممکن تھا، اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو مسلمانوں کی ہیبت و شہرت پر تو بہرحال اس کا نہایت برا اثر پڑتا۔ حالات کی اس اچانک اور پرخطر تبدیلی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ فوجی مجلس شورا منعقد کی، جس میں درپیش صورتحال کا تذکرہ فرمایا اور کمانڈروں اور عام فوجیوں سے تبادلہ خیالات کیا۔ اس موقع پر ایک گروہ خونریز ٹکراؤ کا نام سن کر کانپ اٹھا اور اس کا دل لرزنے اور دھڑکنے لگا۔ اسی گروہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا اور مومنین کا ایک گروہ ناگوار سمجھ رہا تھا، وہ تجھ سے حق کے بارے میں اس کے واضح ہو چکنے کے بعد جھگڑا کر رہے تھے، گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک قائدین لشکر کا تعلق ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے نہایت اچھی بات کہی، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے بھی نہایت عمدہ بات کہی، پھر مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض پرداز ہوئے، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو راہ دکھائی ہے اس پر روا دواں رہیے، ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، جیسا کہ ارشاد ہے، تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ علیہ السلام کے پروردگار چلیں اور لڑیں، ہم بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ لڑیں گے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ علیہ السلام کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ علیہ السلام ہم کو بر کے غماد تک لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھڑتے آپ علیہ السلام کے ساتھ وہاں بھی جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں کلمہ خیر ارشاد فرمایا اور دعا دی۔ یہ تینوں کمانڈر مہاجرین سے تھے جن کی تعداد لشکر میں کم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ انصار کی رائے معلوم کریں، کیونکہ وہی لشکر میں اکثریت رکھتے تھے اور مارکے کا اصل بوجھ انہی کے شانوں پر پڑنے والا تھا۔ حالانکہ بیعت عقبہ کی روح سے ان پر لازم نہ تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر جنگ کریں، اس لیے آپ نے مذکورہ تینوں حضرات کی باتیں سننے کے بعد فرمایا، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ مقصود انصار تھے، اور یہ بات انصار کے کمانڈر اور علمبردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بھانپ لی۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ باخدا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا ہم تو آپ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ کو اپنی سماع و طاعت کا عہد و میثاق دیا ہے، لہٰذا اے اللہ کے رسول، آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ علیہ السلام کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ علیہ السلام ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کود جانا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا، ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ علیہ السلام ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں۔ ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جواں مرد ہیں، اور ممکن ہے اللہ آپ علیہ السلام کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے جس سے آپ علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، بس آپ علیہ السلام ہمیں ہمراہ لے کر چلیں، اللہ برکت دے گا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت سعد بن معاذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ غالباً آپ کو اندیشہ ہے کہ انصار اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد محض اپنے دیار میں کریں، اس لیے میں انصار کی طرف سے بول رہا ہوں اور ان کی طرف سے جواب دے رہا ہوں۔ عرض ہے کہ آپ علیہ السلام جہاں تشریف لے چلیں، جس سے چاہیں تعلق استوار کریں اور جس سے چاہیں تعلق کاٹ لیں، ہمارے مال میں سے جو چاہیں لے لیں اور جو چاہیں دے دیں،
اور جو آپ علیہ السلام لے لیں گے وہ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہوگا جسے آپ علیہ السلام چھوڑ دیں گے، اور اس معاملے میں آپ علیہ السلام کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارا فیصلہ بہرحال اس کے تابع ہوگا۔ خدا کی قسم اگر آپ علیہ السلام پیش قدمی کرتے ہوئے برق غیمات تک جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، اور اگر آپ علیہ السلام ہمیں لے کر اس سمندر میں کود جانا چاہیں تو ہم بھی اس میں کود جائیں گے۔ سعد رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، آپ پر نشاط طاری ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھ سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، واللہ اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زفران سے آگے بڑھے اور چند پہاڑی موڑ سے گزر کر جنہیں اسافر کہا جاتا ہے دیت نامی ایک آبادی میں اترے، اور حنان نامی پہاڑ نما تودے کو دائیں ہاتھ چھوڑ کر اور اس کے بعد بدر کے قریب نزول فرما ہوئے۔ یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق غار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لیا اور خود فراہمی اطلاعات کے لیے نکل پڑے۔ ابھی دور ہی سے مکی لشکر کے کیمپ کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک بوڑھا عرب مل گیا۔ رسول اللہ نے اس سے قریش اور محمد و اصحاب محمد کا حال دریافت کیا۔ دونوں لشکروں کے متعلق پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کی شخصیت پر پردہ پڑا رہے، لیکن بوڑھے نے کہا جب تک تم لوگ یہ نہیں بتاؤ گے کہ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم ہمیں بتا دو گے تو ہم بھی تمہیں بتا دیں گے۔ اس نے کہا اچھا تو یہ اس کے بدلے ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد اور ان کے ساتھی فلاں روز نکلے ہیں، اگر مجھے بتانے والے نے صحیح بتایا ہے تو آج وہ فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں اس وقت مدینے کا لشکر تھا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قریش فلاں دن نکلے ہیں، اگر مجھے خبر دینے والے نے صحیح خبر دی ہے تو وہ آج فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اس جگہ کا نام لیا جہاں اس وقت مکے کا لشکر تھا۔ جب بوڑھا اپنی بات کہہ چکا تو بولا اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم دونوں کس سے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم لوگ پانی سے ہیں، اور یہ کہہ کر واپس چل پڑے۔ بوڑھا بکتا رہا پانی سے ہیں؟ کیا عراق کے پانی سے ہیں؟ اسی روز شام کو آپ نے دشمن کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے نئے سرے سے ایک جاسوسی دستہ روانہ فرمایا۔ اس کارروائی کے لیے مہاجرین کے 3 قائد علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ یہ لوگ سیدھے بدر کے چشمے پر پہنچے، وہاں 2 غلام مکی لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے، انہیں گرفتار کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ نے ان دونوں سے حالات دریافت کے، انہوں نے کہا ہم قریش کے سقے ہیں، انہوں نے ہمیں پانی بھرنے کے لیے بھیجا ہے۔ قوم کو یہ جواب پسند نہ آیا، انہیں توقع تھی کہ یہ دونوں ابو سفیان کے آدمی ہوں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں اب بھی بچی کچی آرزو رہ گئی تھی کہ قافلے پر غلبہ حاصل ہو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے ان دونوں کی ذرا سخت پٹائی کر دی اور انہیں مجبور ہو کر کہہ دیا کہ ہاں ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد مارنے والوں نے ہاتھ روک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ناراضی سے فرمایا جب ان دونوں نے صحیح بات بتائی تو آپ لوگوں نے پٹائی کر دی، اور جب جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم ان دونوں نے صحیح کہا تھا کہ یہ قریش کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان دونوں غلاموں سے فرمایا اچھا اب مجھے قریش کے متعلق بتاؤ۔ انہوں نے کہا یہ ٹیلا جو وادی کے آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے قریش اسی کے پیچھے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا لوگ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا بہت ہیں۔ آپ نے پوچھا تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تب تو لوگوں کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا ان کے اندر معززین قریش میں سے کون کون ہیں؟ انہوں نے کہا ربیہ کے دونوں صاحبزادے عتبہ اور شیبہ، اور ابو البختری بن ہشام، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، طویمہ بن عدی، ندر بن حارث، زما بن اسود، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، اور مزید کچھ لوگوں کے نام گنوائے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا ہے۔ اللہ عز و جل نے اسی رات ایک بارش نازل فرمائی جو مشرکین پر موسلا دھار برسی اور ان کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی، لیکن مسلمانوں پر پھوار بن کر برسی اور انہیں پاک کر دیا۔ شیطان کی گندگی دور کر دی اور زمین کو ہموار کر دیا۔ اس کی وجہ سے ریت میں سختی آ گئی اور قدم ٹکنے کے لائق ہو گئے، قیام خوشگوار ہو گیا اور دل مضبوط ہو گئے۔